अस्सलाम वालेकुम। वज़ीरिस्तान में 30-25 के करीब लोग शहीद हो गए हैं, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कोई कह रहा है कि ये एरियल अटैक था, कोई कह रहे थे कि किसी मार्टल गोले की वजह से ये हादसा पेश आया, और कोई कह रहे कि नहीं, ये कोई ड्रोन थे, कोई जेट थे जो आए बमबारी करके चले गए। अभी लोग शहीद हो गए हैं 30 के करीब, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ा सानहा है। लोगों के, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 7-8 लोग टेररिस्ट आते हैं, उनको मार देते हैं, और पूरी इंडिया उठ खड़ी होती है, एक जंग छेड़ देती है। आपने मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखा होगा कि लोग जो ही आप किसी कंट्री में दाखिल होते हैं तो उसमें उस बंदे की इतनी छानबीन होती है कि वो एक गलत शख्स कभी भी किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। इतनी उसकी स्क्रूनिटी होती है, उसकी इतनी चेक एंड बैलेंस होती है, हर तरफ से उसको चेक किया जाता है, फिर इसको वीज़ा दिया जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और हमारे यहाँ लोग आते हैं, 30-30, 35-35, 40-40 लोगों को मार कर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये दुनिया में अपनी नौइयत का पहला मुल्क है कि जहाँ पे सिक्योरिटी इदारे या इस तरह के जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो बेबस नज़र आते हैं, और इससे बड़ी दुश्मन की जो चालें हैं वो भी कामयाब होती नज़र आती हैं, और बड़े फ़ायदे हासिल करता है। स्पेशली इस तरह के मामलात से किस किस्म के फ़ायदे जन्म लेते हैं? सबसे पहले लोगों में नफ़रत पैदा हो जाती है अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने फ़ौज के ख़िलाफ़। दूसरी, लोग वहाँ पे अगर जो लायल हैं तो वो लायल भी कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, उसकी ज़हन साजी बननी शुरू हो जाती है कि रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, रियासत आपको बचा नहीं सकती, रियासत आपका ख्याल नहीं रख सकता। तो इस वजह से भी लोग मायूसी का शिकार होते हैं और बददिल हो जाते हैं, बदज़न हो जाते हैं रफ्ता रफ्ता। तो ये चीज़ें जितनी बढ़ती है उसी हिसाब से वो नफ़रतें और उन लोगों में इजाफ़ा भी होता है। तो आप ख़ुद जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं उस चीज़ की कल्टीवेशन कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। जिस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं, जिस चीज़ के ख़िलाफ़ आप 20-25 साल से लगे हुए हैं और उसका ख़ात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज़ को बरक्स अगर देखा जाए तो ये एक कल्टीवेशन होती है। ज़ाहिरी बात है, जो इलाका, जिस इलाके में इस तरह के हादसात होते हैं तो वो उस इलाके के लोग रफ्ता रफ्ता इसी तरह बदलते हैं अपने ख़यालात, अपने तासुरात। वो ये नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ग्रेट गेम क्या चल रही है। वो तो सादा सीधे लोग होते हैं, वो तो 1+1 2 को जानते हैं और उससे आगे के मैथ्स उनको नहीं आती। तो सिंपली जिसको आगे की मैथ्स आती है तो उनको चाहिए कि वो अपने इन सीधे साधो लोगों को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि जिससे उनमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। उनको लगे कि मेरा बड़ा भाई या मेरा बड़ा जो चचा है, बाप है, दादा है, वो मेरे सर पर खड़ा है, वो उसने शफ़क़त का हाथ रखा हुआ है। तो इस चीज़ों को मतलब थोड़ी बहुत कम की जा सकती है। आप तहफ़्फ़ुज़ इस एहसास के साथ दिलाए कि वहाँ पे इस तरह की हरकतें ना हो और ना होने के बराबर हो। दूसरी, जो भी स्ट्रेटजीज़ है, जिस तरह भी स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, उन स्ट्रेटजीज़ पे थोड़ा सा अमल करें ताकि ये जो ख़दशात हैं या इस तरह के हादिसात हैं
وہ اس میں کمی آئے، آپ نے اپنے جو تھنک ٹینک ہے یہ، اور آپ نے جن کے مخالف لڑنا ہے، آپ اس طریقے سے لڑیں کہ آپ سے وہاں کے عوام خفا نہ ہوں۔ مطلب آپ کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ جن کا جینا بالکل دوزخ کی طرح بن گیا ہے اور وہ ہل نہیں سکتے، اور اس طرح ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں اس سچویشن میں، اٹس امپاسبل۔ میں نے آپ کو یہی کہا کہ دیکھیں، میتھس تو آپ کو آتی ہے، وہ تو صرف 2 × 2 = 4 جانتے ہیں، زیادہ میتھس تو ان کو آتی نہیں ہے۔ تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سیدھے سادے ہیں ان کو تحفظ دے، ان کی ایسی رہنمائی کرے، ان کی ایسی دلجوئی کرے کہ ان کو تحفظ کا احساس ہو کہ ہاں میں کسی کے حفاظت میں ہوں اور میرے سر پہ اس طرح کا بندہ کڑا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اس کے برعکس وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہے، اس نے کوئی $10 ملین رقم کا امداد دیا ہے یا اعلان کیا ہے۔ یہ اس رقم سے تو ان لوگوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا، آپ چاہے جو بھی کریں۔ یہ نفرتیں غیر جو اس طرح دشمن عناصر ہیں ان سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس کو بار بار اچالیں گے۔ مختلف نیوز چینل یا انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہے وہ اس کو اچالیں گے۔ اسپیشلی بات ہو رہی ہے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے اور لیا جائے گا۔ تو برائے مہربانی اس طرح کے حادثات جس طرح بھی ہو، بنتی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کون کس طرح آتا ہے، کس طرح جاتا ہے، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایک علاقے میں اگر اس طرح کے آپریشن جاری ہوں تو یہاں پہ اس طرح کا آنا پھر تو بہت ہی سوال بنتا ہے، ڈیفینیٹلی سوال بنے گا، لوگ سوال کریں گے، مایوس ہوں گے، آپ پر انگلی اٹھے گی۔ تو خدا را اس طرح کی سچویشن کو اچھی طرح ہینڈل کرے تاکہ اس طرح کے جو محرکات ہوں ان کا لا کلمہ ہو سکے۔ دوسری بات، یہ جو گریٹ گیم ہے اس کو کوئی بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا کہ افغانستان میں امریکہ پھر آ رہا ہے، چین آ رہا ہے، اور جو بھی آ رہا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے کی طرح یا جس طرح پہلے ہوتا تھا اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے مطلب اس دفعہ بھرپور حفاظتی تدابیر اختیار کرے، کیونکہ امریکہ نے تو صاف کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور اگر مجھے روکا گیا یا اس طرح کی میری بات نہیں مانی گئی تو میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ حملے کے ذریعے آتا ہے یا کسی اور نیگوسیشن کے طریقے سے آتا ہے تو نظر تو وہ آپ پہ رکھے گا۔ چین تو پھر بھی اپنے آپ کو حصار میں اس نے لیا ہوا ہے، چین کا تو وہ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، کیا کرے گا چین کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے دوبارہ امریکہ آ رہا ہے، آپ کا نام شاید لے گا، شاید نہیں لے گا، لیکن جو بھی کھچڑی پکے گی اس دفعہ پاکستان نے اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور اپنی حفاظت بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو۔ تو یہی ساری صورتحال ہے جو بہت ہی نازک خطرناک صورتحال ہے۔ اس کو جتنے بھی ہمارے رہبر ہیں یا محافظ ہیں یا تھنک ٹینک ہے، اس کو اس طریقے سے حل کرے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ہمارے حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے ہیں، اور اس طرح انگلی نہ اٹھے ان پر کہ اس طرح کے سوالات جنم لے۔ لوگ آلریڈی کافی مایوس ہیں، کسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، ہر کوئی ملک خلاف بات کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے مایوس ہے اور خفا ہے، نظام سے بھی، طریقوں سے بھی۔ تو اس سچویشن کو تھوڑا سا دوبارہ ریویو کرنا چاہیے کہ اس طرح کے حادثات کیوں ہوتے ہیں جب بارڈر اتنے سیل ہو اور جب
آرمی اتنی اندر بیٹھی ہو تو اس طرح کے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ 30 لوگوں کا شہید ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ انڈیا نے 7-8 لوگوں پہ پوری دنیا سر پہ کڑی کر دی اور پورا حملہ کر دیا۔ اسی طرح آپ دبئی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آپ کی کتنی اسکرونٹی ہوتی ہے، آپ کی کتنی آبزرویشن میں آپ کو رکھا جاتا ہے، تب جا کے کسی 5-10% لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے اور وہ اس ملک میں اس بندے کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کیوں نہیں کر سکتے؟ کب سے 20-25 سال ہو گئے اور لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ مطلب تخریب کاری کر دیتے ہیں یا اس طرح کا حالات پیدا کرتے ہیں، اور دشمن کے لیے بھی ایک موقع مل جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی ایک موقع مل جاتا ہے، اور دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ بدظن ہوں، لوگ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ تو یہی دشمن چاہتے ہیں، اس کی تو پالیسی یہی ہے۔ انڈیا بار بار یہ کہہ چکا ہے کئی موقعوں پر۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ کا دشمن آپ کے منہ پر کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کروں گا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ اس کا منہ بھی بند ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کی حفاظت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام۔